بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص۔ جز نمبر 23 ومالیہ سورہ صاد ہے۔ یہ قرآن کریم کی 38ویں سورہ ہے۔ مکی دور میں نازل ہونے والی یہ سورت جس کی 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور اس کا اصل موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ان بیجا اعتراضات اور ان کی طرف سے دی گئی تکالیف پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس صبر کے لیے انبیاء علیہم السلام کے مختصر حالات کو سامنے رکھا گیا ہے، بالخصوص داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے حالات کو، اور آخر میں قصہ آدم اور ابلیس اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ بہت ہی مختصر اس کا جائزہ ہم لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چنانچہ ارشاد ہوا، صاد، قسم ہے قرآن کی نصیحت والے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے قومیں، انہوں نے پکارا جب عذاب پہنچا مدد کے لیے، لیکن اس وقت پکارنا بے فائدہ تھا، کیونکہ وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا، وہ وقت تو پکڑ کا تھا۔ اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے، تو کافر کہنے لگے کہ یہ بڑا ہی جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام الہوں کو بس ایک الہ بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو اس نے کی ہے۔ اور ان کے بڑے سردار چل دیے اور پھر کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلو اور اپنے الہوں کو مضبوطی سے تھام لو اور ان پر صبر کرو، یقیناً یہ جو بات کر رہا ہے اس بات کے پیچھے کوئی اور ارادہ چھپا ہوا ہے۔ ہم نے پچھلے لوگوں میں اس طرح کی بات نہیں سنی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ساری دنیا میں سے ہمارے درمیان میں سے یہی اکیلا رہ گیا تھا جس پر آسمان سے خبریں آنے والی تھیں؟ بلکہ وہ تو ہماری نصیحت کے معاملے میں شک میں پڑے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اب تک انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت غالب اور بہت دینے والا ہے، یا پھر ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ آسمان کی سیڑھیوں پر چڑھ جائیں۔ بات یہی ہے کہ ایک لشکر ہے یہ چھوٹا سا، ان لشکروں میں سے جو شکست کھا چکے یہ بھی شکست کھا جائیں گے۔ اس سے پہلے بڑے لشکر آ چکے، قوم نوح، عاد اور فرعون میخوں والا، اور سمود اور قوم لوط اور اصحاب ایکا، یہ تھے بڑے لشکر۔ لیکن دیکھ لو کہ جنہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر ہمارا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر بس ایک چنگھاڑ کا جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جلدی کر دے ہمارے لیے ہمارے حساب کے ٹکڑے میں، ہم پر جلدی عذاب بھیج دے۔ آپ ان کی ایسی گستاخیوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والا تھا اور بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے داود کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے تابع تھے، اس کے ساتھ ہماری تسبیح بیان کیا کرتے تھے شام اور صبح،
اور پرندے بھی جو جمع ہوتے تھے ہمارے حکم سے اس کے آگے، وہ بہت ہی رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ ہم نے مضبوط کر دی تھی اس کی بادشاہی اور اسے حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن خطاب بھی عطا کیا تھا۔ اور کیا آپ کے سامنے خبر پہنچی ہے ان جھگڑنے والوں کی جو اس کے محراب کی دیوار پھاند کر اس کے پاس اچانک آ گئے تھے؟ جب وہ داخل ہوئے داؤد کے پاس تو داؤد ان کے آنے سے اس طرح گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو دو جھگڑنے والے ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر سرکشی اور ظلم کیا ہے۔ بس اتنا کرو کہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دو، بے انصافی نہ کرنا اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دینا۔ یہ قصہ ہے داؤد علیہ السلام کا، اور اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام وہ مثالی نبی ہے کہ جن کے پاس بہت بڑی سلطنت تھی، سلطنت کے ساتھ وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اگر آپ نے احادیث کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حد بتائی ہے عبادت کی، وہ یہ ہے کہ اگر تم بہت زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو داؤد کے روزے رکھا کرو، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث۔ اور اگر تم بہت زیادہ تہجد گزار بننا چاہتے ہو تو داؤد کی طرح قیام اللیل کیا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں داؤد علیہ السلام کی عبادت ایک مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ پھر